وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے کلام کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو اکٹھا کر لاتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں، یعنی اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن ایمان نہیں دیتا کہ کوئی خود نہیں چاہتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردستی اس کو مسلمان کر دے، کیونکہ ایسے کام کا فائدہ بھی کچھ نہیں۔ یعنی انسان کسی بھی چیز کی ذمہ داری اگر اپنی چوائس سے نہیں لیتا، شوق سے نہیں لیتا، اپنی مرضی سے نہیں لیتا، تو پھر اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین دشمن بنائے
جو ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں۔ یہاں پر لفظ زخرف القول استعمال ہوا ہے، خوشائند باتیں، مراد ہے ان کی چالیں، اعتراضات، ان کی سازشیں جو وہ دین کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، اکسانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ جعلنا لکل نبی عدوا، اگر ہر نبی کے دشمن ہے تو ہر وہ شخص جو دین کی بات کرے گا کوئی نہ کوئی اس کا دشمن پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شیطان، یعنی شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان کی غلط باتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہ مخالفت کر رہے ہیں ہم بالکل صحیح ہیں اور جو دین کی بات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ یہ اس جھوٹ سے راضی ہو جائیں، اور تاکہ جو کمائی یہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ مفصل کتاب نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کردہ ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ نے کن کن کو کتاب دی؟ اہل کتاب کو بھی اور ہمیں بھی، لہذا جس کے پاس کتاب ہو اسے پورے یقین کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اس کے اندر کی تعلیمات کو لینا چاہیے اور کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر قرآن مجید کے احکامات تو بالکل واضح ہیں، اور آپ کے رب کی سچائی اور عدل والی بات پوری ہو گئی کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا مانیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے اکثریت کی اطاعت کرنے کی ممانعت آ رہی ہے، یعنی کسی بھی بات کو اس لیے نہ مانے کہ میجورٹی وہ کرتی ہے، بلکہ دلیل کی بنیاد پر۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے کہ یعنی کتاب و سنت میں کہاں لکھا ہے وہ؟ اکثریت کبھی بھی حق کی پہچان کا معیار نہیں ہوتی، اور خاص طور پر اگر ہم قرآن مجید میں اکثریت کی بات کو دیکھیں کہ اکثریت کیا کرتی ہے، تو اکثر لوگوں کو کہا گیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اکثر الناس لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کانا اکثرہم مشرکین، گزشتہ اقوام میں سے اکثریت مشرک تھی۔ اکثرہم یجہلون، اکثریت جہالت برت رہی تھی۔ اکثرہم الفاسقون، اکثریت فاسق تھی۔ اکثرہم الکافرون، اکثریت کافر تھی۔ اکثرہم کاذبون، اکثریت جھوٹی۔ یہ قرآن میں سے اکثریت کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی ان آیات کا ریفرنس دیا گیا ہے جو اکثریت کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ تو کیا ہم کوئی بھی اچھا کام اس لیے کریں گے، یا کوئی بھی کام ہو کہ اکثریت کر رہی ہے، سبھی لوگ کرتے ہیں؟ اور آج ہمارے کلچر میں تو محاورہ بنا وہ آپ کیوں کر رہے ہو، سب ایسا ہی کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں، کیا سب کے کرنے سے چیز حلال ہو گئی؟ نہیں۔ تو ہمیں آڈز میں شامل ہونے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی حجاب کر لیتا تو کہتے تو بہت آڈ لگو گی حجاب کر کے، یا سب لوگ نماز نہیں پڑھے تم نماز پڑھو گی تو کیا ہے، آڈ ون آؤٹ۔ تو جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو اللہ کا ساتھ سب پہ بھاری ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا بھی نہ کرے تب بھی آپ کریں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جس ماحول میں یہاں تو کوئی کچھ کرتا نہیں تو میں بھی نہیں کر سکتی، نہیں، آپ کو وہ کرنا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جب اسلامی ملک میں ہوتے ہیں تو ان کا آؤٹ فٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اکثریت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر اکثریت کو اچھا کام کریے جو قرآن و سنت کے مخالف نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ضمیر بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈریس ٹھیک نہیں جو تم پہن رہی ہو، کیونکہ وہ نیچر کے بھی خلاف جاتا ہے نا، جب ایک مخصوص طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے آپ اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ڈر سے ہم پھر وہی کرنے لگتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب جو تھے کسی شخص کے پاس سے بازار بھی گزرے تو دعا کر رہا تھا، اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، بار بار کہہ رہا تھا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لے۔
حضرت عمر نے کہا یہ کس قسم کی دعا مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کیا قرآن میں یہ نہیں آتا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں، تو اللہ مجھے ان میں شامل کر لے جو واقعی اس کے شکر گزار ہیں۔ حضرت عمر رونے لگے تو کہنے لگے کل الناس افقہ منک یا عمر، عمر سارے لوگ تجھ سے زیادہ فقیہ ہیں، سمجھدار ہیں۔ بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، بس اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ پھر اکثر لوگوں کی بات آ گئی، کیونکہ اکثر لوگ خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دوسروں کو کیا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی خواہشات کی پیروی کریں اور ہماری خواہشات کی پیروی کریں، علم کی پیروی نہ کریں بلکہ خواہشات کی پیروی کریں۔ بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور اس کے پوشیدہ کو بھی، بلا شبہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں عنقریب وہ ضرور بدلہ دیے جائیں گے اس کمائی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ظاہری گناہ وہ ہوتا ہے جو بدن کے ذریعے کیا جائے، یعنی جو لوگوں کو نظر آئے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور باطنی گناہ وہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا یا بری نیت سے انسان کر رہا ہوتا ہے، یعنی بظاہر کوئی اچھا ہی کام کرے لیکن نیت خراب ہے اس کی، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ظاہر میں کیا کیا، یہ دیکھا جائے گا سوچ کیا تھی، اندر کیا تھا، دل میں کیا تھا۔ تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ، واضح۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یعنی ذبح کرتے ہوئے اس میں سے نہ کھاؤ، نان ذبیحہ مت کھاؤ، اور یقیناً یہ نافرمانی کا کام ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف شبہات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مانی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے اور ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو وہ اللہ ہی کے نام پہ کر رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بے فائدہ اور بے نتیجہ بحث جو ہے یہ دراصل شیطان کے وسواس اور شبہات ہوتے ہیں، تو ایسی بحثوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ
وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، ان سے کسی طرح نکلنے والا نہیں. اسی طرح کافروں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں. مردہ جانوروں کے احکامات کے بعد جہالت، کفر اور شرک کے باعث مردہ ہونے والوں کا ذکر ہے. یعنی لوگ اس جہالت اور شرک اور کفر میں پڑھ کر مردوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے. پھر جس کو ایمان ملا، اسلام ملا، روشنی ملی، ہدایت ملی، علم ملا، وہ سب روشن ہو گئے، زندہ ہو گئے. اور جس کو ایمان نہ ملا وہ اندھیروں میں پڑا رہا. جہالت دل کی موت ہے، نہ جاننا بہت بڑا عیب ہے. چاہے جسم زندہ ہو لیکن اگر دل مردہ ہے نا تو سب مردہ ہے. کہتے ہیں نا زندہ لاش کی طرح فلاں زمین پہ چل پھر رہا ہے. کس کو کہتے ہیں زندہ لاش؟ جس کا دل مر چکا ہو، وہ غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بس وہ زندگی کے دن پورے کر رہا ہو، اس کو جینے کی کوئی امنگ نہ ہو. حالانکہ انسان کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، کتنا بھی بیمار ہو جائے، اس زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ واپس آنے والا نہیں. اگر اس میں کچھ بھی نہ کر سکیں آپ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارا آخری وقت کیسا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کس وقت اس کو کون سی بیماری آ جائے کہ وہ چل پھر ہی نہ سکے یا کچھ بھی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا. یا بعض اوقات ایسے لوگ دوسرے دیکھنے میں آتے ہیں تو خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، سب کے لیے یہی تلقین ہے کہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے معمور رکھ. اللہ کا ذکر کرنا سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، آخرت کی کامیابی مانگتے رہیں، پیچھے والوں کی خیر مانگتے رہیں. بس کثرت کر دیں ذکر کی. پھر یعنی اگر پورا جسم بھی پیرالائزڈ ہے نا، کسی کا صرف زبان چل سکتی، اور اگر زبان بھی نہیں چلتی، صرف دماغ کام کر رہا ہے، کان سن رہے ہیں اور دماغ کام کر رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ جیسے قومے میں ہوتے ہیں نا تو وہ بول نہیں سکتے، آنکھیں نہیں کھول سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کبھی ان کے اندر ایسے فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں. تو ان کو بھی تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان بڑھ. ہمیں پتہ نہیں، یقین نہیں ہے کہ ان چیزوں کا اتنا زیادہ اجر ہے، اس لیے ہم پیچھے رہتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں. اگر یقین ہو تو ہم کتنی کچھ کمائی کر لیں اس دنیا میں، اس زندگی. اور موت تو کبھی مانگنی نہیں چاہیے، اور کبھی خودکشی کا بھی نہیں سوچنا چاہیے، اور کبھی کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے خودکشی نہیں کرنی چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو کچھ خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا لی. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کا وہ اجر دے گا. لیکن اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اس ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے خود اپنے آپ کو ختم کر دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے کچھ بھی، تو اس میں لوگ مرسی کلنگ کے لیے سائن کر دیتے ہیں کہ آپ بس ہمیں ختم کر دیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال ایمان اور قرآن دلوں کے لیے زندگی اور نور ہے، جو ہمارے راستوں کی، ہمارے دلوں کے غموں کے اندھیروں کی تاریکیوں کو روشن کرتا ہے. قرآن کا علم انسان کو حکمت سکھاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ نور ہے. قبر میں بھی، یعنی دنیا میں دل میں بھی، پھر قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی، پل صراط پر بھی اندھیرا نہیں ہوگا، نور ہوگا. اللہ کی یاد سے جس طرح دل اور قبریں اور پل صراط روشن ہوگا، کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. اس لیے انسان کو
ہمیشہ اس کی ہرس ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اپنے برے اعمال کو خوبصورت سمجھنا جو ہے یہ دراصل شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ یہ اس میں چالیں چلیں، اور دراصل یہ اپنے ہی ساتھ چالیں چلتے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے. یعنی ہر سازش اپنے کرنے والے کی طرف پلٹتی ہے. جو اسلام دشمنی کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اسی کی مانند دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. سبحان اللہ، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اسی کی مانند دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت رکھے. جن لوگوں نے جرم کیے انہیں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب ضرور پہنچے گا بوجہ اس کے جو چالیں یہ چلتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام فیصلے درست ہیں. کفار مکہ کو اعتراض تھا کہ نبوت ایک یتیم کو کیوں ملی، کسی بڑے سردار کو ملنی چاہیے تھی. تو اس کا جواب ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بندے کو کوئی حق نہیں کہ کسی پر بھی اعتراض کرے. پھر جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے. اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، کیونکہ اوپر جاتے آکسیجن کم ہو جاتی ہے، سانس مشکل سے آتا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سینہ کھولنے سے مراد اسلام کی سچائی پر پوری طرح مطمئن کر دینا، شکوک و شبہات اور تذبذب اور تردد اور کنفیوژن کا دور ہو جانا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے دل توحید اور ایمان کے لیے وسیع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو بھی یہ توفیق دے. اور جو شخص ہدایت سے دور ہو اس کا سینہ مزید تنگ ہوتا جاتا ہے. یعنی جو ایمان کی طہارت حاصل نہیں کرتا وہ کفر کی گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ رجس کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے نا یہاں. تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ بندے کی حق کی طرف رہنمائی کر دے، اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. اور پھر بے فائدہ، بیکار، فضول، لغو چیزوں کا خوشنما نظر آنا، اٹریکٹیو نظر آنا، جن میں کوئی بھلائی نہیں، ان چیزوں کے پیچھے دوڑنا، یہ دراصل اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، ہدایت کی توفیق نہ ہونا ہے. جس کے اندر ایمان ہو اس شخص کے اندر ایک ایسا میزان آ جاتا ہے کہ وہ صرف اس چیز کی طرف دوڑتا ہے جو فائدہ مند ہے، اور خاص طور پر آخرت کے لیے فائدہ مند ہے. وہ اس کے لیے وقت نکالتا ہے، وہ اس کے لیے مال لگاتا ہے، وہ اس کے لیے اپنی ترجیحات قائم رکھتا ہے. اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر آیات بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. یعنی جو دین کو جتنا مرضی بگاڑنے کی کوشش کرے، دین ہمیشہ واضح اور سیدھا ہی رہے گا. جو بھی اس پر چلے گا سیدھا جنت تک پہنچے گا. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ہے، سلامت ہے، محفوظ، ہر خرابی سے پاک ہے. اللہ کی کامل نعمت ہے جس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے ہی نہیں، اور جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، فرشتے بھی سلامتی کی دعا کریں گے، آپس میں بھی لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے. وہاں کسی طرح کا کوئی غم، دکھ، بیماری، تکلیف، پریشانی، جدائی، تکلیف دہ کوئی بھی چیز پیش نہ آئے گی. یہ ہے دارالسلام. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے مددگار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض کا خوب فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. وہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو، مگر جو اللہ چاہے. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے. یہاں جنوں سے مراد شیطان جن ہے، اور جنوں کا انسانوں کو اپنا بنانے کا مطلب ہے انہیں گمراہ کر کے اپنے رستے پہ لگا لینا. اور جنوں نے انسانوں سے کس طرح فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے ان کو گمراہی کی دعوت دی تو انسانوں نے قبول کر لیا، اور پھر تکلیف کے وقت ان جنوں کو پکارنا شروع کر دیا، اور یہ شیطان کی کامیابی تھی. اور انسانوں نے کس طرح جنوں سے فائدہ اٹھایا، جیسے وہ کاہن لوگ اٹھاتے ہیں نا فائدہ،
कि आसमान से फरिश्तों से सुनी हुई खबर को जिन्नात जो है वो झूठ मिलाकर बताते हैं, और फिर ये उस खबर की बुनियाद पर गैब दानी का बाजार चमकाते हैं और जादू टोने वगैरह में उससे मदद लेते हैं और लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो हमें जिन्नात के शर से अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए। और इसी तरह हम जालिमों को एक दूसरे का मददगार बना देते हैं उस कमाई की बदौलत जो ये किया करते थे। यानी हर जालिम फासिक अपने आमाल की वजह से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और होता भी यही है ना कि इंसान जैसा खुद होता है वैसे ही उसको दोस्त मिल जाता है, और वो बनाता भी वैसे शख्स को दोस्त है जो उसका हम ख्याल हो। या मअशरल जिन्नि वल इंसी अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना वग़र्रतहुमुल हयातुद्दुन्या वशहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم
إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور یہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ یقیناً یہ انکار کرنے والے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جنات کی ہدایت بھی اپنے ذمہ لی اور ان کی طرف بھی رسول بھیجے، لیکن جن رسول نہیں بلکہ انسان رسول ہی ان کے لیے ہدایت کا باعث بنے۔ اور پھر یہاں یہ جو بات ہے نا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی انہوں نے اپنی ترجیحات کو کھو دیا اور انہوں نے خود کو معمولی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا لیا۔ ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ آخرت، کہ وہاں کامیاب ہونا ہے۔ جیسے کوئی بچہ آپ کا یہاں سے کسی دوسری اسٹیٹ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، آپ اس کو فنڈ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلواتے، اس کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ پڑھائی، ڈگری لے کر جانا ہے واپس، یا وہ وہاں جا کر کہے کہ اس جگہ کا تو بہت ہی اچھا موسم ہے اور بہت اچھا ماحول ہے اور یہاں کھانے بھی بڑے اچھے ملتے ہیں اور دوست بھی میرے بڑے اچھے ہیں، اور وہ ایسی اچھی اچھی خبریں اپنے والدین کو دیتا رہے اور 4 سال کے بعد جیسا گیا تھا ویسا ہی آ جائے۔ تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہوا، یہاں ہمیں اس نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے ہم نے، اور یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہی اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے، کہیں آگے جانا ہے ہم نے، ہماری یہ منزل نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا کے دن رات اس میں لگا دیے، یہاں کی کامیابی، یہاں کا گھر آرام دہ ہو جائے، یہاں کا سٹیٹس بڑا ہو جائے، یہاں کی دنیا ہی کی تعلیم زیادہ ہو جائے، اور اسی کو ہم کامیابی سمجھتے، اسی کو ہم فخر سمجھتے، چاہے دین میں زیرو ہو۔ یہ منزل نہیں ہے۔ ہمیں جھنجھوڑ کے اپنے آپ کو بتانا چاہیے یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، منزل آخرت ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کہیں دنیا کے دھوکے کا شکار نہ ہو جائے کہ ہم اس کو کچھ اور سمجھتے رہے اور حقیقت کچھ اور ہو۔ یہ اس لیے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی کسی پر کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ وہ اس کے پاس دین کا پیغام نہیں آیا۔ جس کی بھی اللہ تعالیٰ شامت لایا پہلے اس کے اوپر حجت تمام کی، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے کیے۔ ہر ایک کا درجہ کہاں ہے؟ جو اس نے کیا، اور آپ کا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ تمہارے اعمال کے مطابق ہوگا، جو یہاں کرو گے، جتنا کرو گے، جیسا کرو گے ویسے ہی آگے پالو گے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنے اچھے کام ہوں گے، اتنا ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ اور آپ کا رب بہت بے نیاز رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، زمین پہ جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کو ختم کر دے، اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اتنی رحمت کرنے والا نہیں کہ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو جینے دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق سے کوئی حاجت بھی نہیں، وہ کسی مجبوری کے تحت ہمیں نہیں چھوڑے ہوئے، اور رسولوں کا بھیجنا بھی محض اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی لازمی عبادت کرے، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے سب۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وہ ضرور آنے والی۔ کیا قیامت؟ کہہ دیجیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو،
بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پس ان قریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں جو چاہو کرو، بلکہ ڈانٹنا مقصود ہے۔ ظالم نہ دنیا میں فلاح پا سکتا ہے نہ آخرت میں۔ ظلم کا، گناہ کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ نہیں، انسان جو کرتا ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح آگے آ جاتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ان کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا جو اس نے پیدا کیے، تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تو وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی کچھ جہالتوں کا بیان ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت 130 سے 140 تک پڑھ لو۔ ان کی پہلی جہالت کیا تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر رکھا تھا، جو مہمانوں پر، رشتہ داروں پر اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں پہ خرچ کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے بتوں اور کاہنوں وغیرہ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ اگر بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو جو مال اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا اس میں سے نکال کے اس کو پورا کر دیتے، لیکن اگر ادھر کم پڑتا تو یہاں سے کچھ نہیں ہلاتے تھے، گویا بتوں سے زیادہ ڈرتے تھے اللہ سے۔ یہ کہتی انسان کی عقل کدھر جاتی ہے جب اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، نہ کہ جن کو میں سب کچھ دے رہا ہوں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ کچھ مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، عشر نہیں دیں گے، لیکن فوت شدہ بزرگوں کے مزاروں پہ جا کر نظر و نیاز میں اور دیگیں چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ فرض ادا نہیں کر رہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا اپنی دولت وہاں لٹا رہے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین کی اکثریت کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری جہالت اور گمراہی تھی کہ ان کے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی خوشنما بنا، یعنی وہ بتوں کے نام پر جانور تو کیا اپنے بچے تک ذبح کر دیتے۔ تو شیطان پہلے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کرتا اور پھر وہ ان کو اپنے پیروکاروں سے کرواتا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں سواری اور بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اس کا نام نہیں لیتے، اور وہ جلد ہی انہیں اس کا بدلہ دے گا جو یہ گھڑا کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور جہالت ہے۔ ایک ہے اللہ کا دین، اللہ کا قانون، اور ایک انہوں نے اپنی مرضی کے قانون بنا رکھے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پہ حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو سب اس پہ شریک ہے۔ جلد ہی وہ انہیں ان کی اس بات کا بدلہ دے گا، جلد ہی وہ انہیں ان کی اس بات کا بدلہ دے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کر دیا، اور جو رزق انہیں اللہ نے دے رکھا تھا اسے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے حرام قرار دے دیا۔ یقیناً یہ بھٹک گئے اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ یہاں بھی ان کے کچھ رسم و رواج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے رواج ہے کہ یہ فلاں کی نیاز ہے تو اسے کوئی پریگننٹ عورت نہ کھائے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ کسی شادی میں شریک نہ ہو اور دلہن کے پاس نہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ کہاں سے یہ باتیں سیکھ لی؟ اور پھر ان کی ایسے پابندی کرتے ہیں جیسے کہ شریعت کی پابندی کر رہے ہوں۔ اور یہ آخری بات تو بڑی دل کو تکلیف دینے والی ہے، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے جسمانی قتل جیسے ابارشن وغیرہ لوگ کر دیتے، اور ایک ہوتا ہے ان کا روحانی قتل، ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کو صحیح دین نہ سکھانا۔ تو وہ گویا آپ کے بچے تو نہ رہے نا۔ پھر جو بچے ہمارے طریقے ہی چھوڑ گئے وہ ہمارے ہاتھ سے تو گئے، ہماری لیگیسی تو آگے لے کے نہیں چل رہے۔ اس لیے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کیا کریں؟ خوب خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے کہ آپ انہیں
اچھی بات سکھا سکیں اور وہ ان باتوں کو سمجھ بھی جائیں. یہ بات کہہ رہی تھی کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جیسے افطاری کے لیے پیسے خرچ کرنے ہیں یا وہاں لگانے تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتے ہیں. یہ اکثر سوال آ رہا ہے یہ جو کھانا کھلاتے ہیں یا وہ زکوٰۃ میں سے دے سکتے. کبھی کہتے ہیں کہ کنواں کھودوانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے دیں, کبھی کہتے ہیں افطاری کرانے کے لیے دے دیں. اللہ کے بندو, کنواں کھودوانا ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے, تو وہ زکوٰۃ میں سے کیوں کریں گے آپ؟ وہ تو آپ کو الگ سے کرنا پڑے گا نا. افطاری کرانے کا ثواب یہ ہے کہ جس کو آپ روزہ کھلوا رہے ہیں وہ اگر آپ نے ایک روزہ خود رکھا اور ایک کسی کو کھلوا دیا تو گویا آپ نے 2 روزے رکھے, اتنا ثواب ملے گا آپ کو. اور اگر زیادہ لوگوں کو کھلوا دیں تو زیادہ ثواب ملے گا, خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اصل چیز ہے وہ نیکی پانا. اب آپ کہیں میں اپنی زکوٰۃ دے دیتا ہوں اس کام پہ, یعنی 100 میں سے جو 2.5% آپ غریبوں یتیموں وغیرہ کے لیے نکالتے ہیں اور باقی جو 97.5 ہے اس میں سے آپ کے پاس کچھ نہیں جو آپ اپنے لیے بھی کچھ کریں. یہ جو آپ نے زکوٰۃ دی ہے نا, یہ تو کسی اور کا حق تھا, یہ تو آپ کا تھا ہی نہیں. یہ آپ کا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں. بتائیے مجھے, افطاریوں پہ خرچ کریں یا اس طرح کے کاموں پہ خرچ کریں. تو ہمیں کچھ سوچنا بھی چاہیے کہ ہم اپنا اصل مال کس کے لیے بچا, یعنی یہ 2.5% تو آگے جائے گا نا, وہ 97.5 دنیا میں رہے گا, وہ ہم یہاں بچانا چاہتے ہیں. اور جو پہلے ہی ہمارا نہیں اس میں سے کچھ لگا کے کچھ ثواب کما لینا چاہتے ہیں. تو ہم سب کو اپنی سوچ کی درستگی کی ضرورت ہے. استاذہ میرے نے اپنے لیے یہ میسج لکھا ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے نا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا, کیونکہ کئی دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں محفلوں میں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس میں ہم جو ہے نا اننیسیسری اس میں کنٹریبیوٹ کریں, لفظ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت کو بھی جو ہے نا ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے اور اسی میں بھی ہم اللہ کا ذکر کریں تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے نیکی شمار ہو. جی, کیونکہ ہم اس شوق میں کہ محفل لوٹ لیں, بعض اوقات غلط باتیں اور غیر ضروری باتیں کر جاتے ہیں, تو اس سے پرہیز کی ضرورت ہے. جی استاذہ جی, آج جو نا دعا کے اوپر بہت بات جیسے ہوئی نا کہ یہ جو میں نے اپنے لیے دعا لکھی ہے نمبر 108 میں کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے لیے خوشنما نہ بنائے, کیونکہ اس کی آج بہت بات ہوئی کہ اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے شیطان ان کے لیے. اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی ہم نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اعمال شیطان ہمارے لیے خوشنما بنا دیتا ہے اور ہم مزید نیکی سے یہاں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہاں پھر ہم لوگوں کو اپنے آپ سے تھوڑا کم سمجھنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ برے عمل کو خوبصورت سمجھنا, اور ایک اپنی نیکیوں پر بھی بڑا خوش ہوتے رہنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. جزاک اللہ خیر. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين
الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور وہی ہے جس نے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے باغات پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت جن کے پھل مختلف ہیں اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے. کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل لائے اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو اور تم اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کے حقوق ہیں اسی طرح اس پر کچھ واجبات بھی ہیں. کلو حق ہے اور آتو واجب ہے، لو بھی اور دو بھی، بلکہ گیو اینڈ ٹیک، جو دینے والا ہوتا ہے اس کو ملتا بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات فراموش نہ کرو، یعنی جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرو، اسراف نہ کرو کیونکہ وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور زمین سے پیدا ہونے والے پھل اور کھیتی سے اللہ کا حق نکالنا چاہیے جس کو عشر وغیرہ کہتے ہیں. اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں. کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. کیا مطلب ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کھا رہے ہیں. کھاتے ہوئے سوچئے گا آج افطار کے وقت کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میں اس کی مالک نہیں ہوں، اگر وہ نہ دیتا مجھے تو میں کیا کر سکتی تھی. تو اللہ کی عطا سمجھ کر. اور پھر رزق کو حرام طریقے سے حاصل نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے. خطوات قدم کتنا ہوتا ہے ایک قدم سے دوسرے تک؟ جتنا بھی آپ بڑا قدم اٹھائیں، زیادہ اٹھائیں گر پڑیں گے. تو چھوٹے چھوٹے خطوات الشیطان یعنی صغیرہ گناہوں سے بچو جدھر شیطان لے جا رہا ہے. پھر فرمایا اللہ نے 8 قسمیں پیدا کی، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2. کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے رحموں میں ہیں؟ مجھے علم کی بنا پر بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 یعنی نر مادہ. کہہ دیجئے کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے رحموں میں ہیں؟ یا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو شیطان کی بات کو رب کی بات پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ بغیر علم کے فتوے نہیں دینے چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے. اور اس سے انسان لیضل الناس بغیر علم، جو بغیر علم کے لوگوں کو کچھ بتاتا ہے، خواہ صرف اپنے خیال اور خواہش سے، اپنی عقل سے، وہ بھٹکا دیتا ہے. اور اس سے توبہ کرنی چاہیے. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. کہہ دیجئے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں سے میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، بے شک وہ گندگی ہے، یا وہ جانور جو نافرمانی کا باعث ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. پھر جو کوئی مجبور کیا گیا نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہے اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں سے ہر وہ حلال جانور جو بغیر کسی ذبح کیے طبعی موت مر جائے، یعنی اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ مردار ہوتا ہے، وہ بھی کھانا ٹھیک نہیں. اسی طرح غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا جانور بھی مردار ہے. مثلاً کسی تیز دھار آلے سے ایک ہی دفعہ گردن کاٹ کے رکھ دی جائے، یا سخت گرم پانی ابلتے پانی میں کسی کو ڈبو کے مار دیا جائے، یا کوئی جانور کرنٹ لگ کے بجلی کا مر جائے، یا غیر شرعی ذبیحہ یا شکار جو صحیح طریقے سے نہ کیا ہو، یہ سب مردار کے حکم میں آتے ہیں. اور یہ مردار کیا ہے؟ حرام. خون زندہ کا ہو یا ذبیحہ کا، دونوں ہی حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی جمع ہوا خون جو شریعت نے خود حلال کیا، کلیجی اور تلی کی شکل میں. خنزیر کا گوشت حرام ہے اور اس کو گندگی کہا گیا ہے، جو مانوی گندگی بھی ہے اور حصی بھی. اور پھر جو جانور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، کسی بزرگ کے نام پر یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، چاہے اس پہ بسم اللہ پڑھی جائے لیکن نیت اگر غلط ہے تو وہ بھی حلال نہیں. اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشتوں یا آنتوں نے اٹھائی ہوئی ہوں یا جو ہڈی کے ساتھ مل گئی ہوں. یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور یقیناً ہم سچے ہیں.
ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں نا آگے، کچھ تو ہوتا ہے نا جو بالکل ایک برابر ہوتے ہیں یعنی الگ نہ ہو، جیسے اونٹ ہے اگر امیجن کریں، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، یعنی صرف وہ پرندے یا جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں، یہ پہلے کی بات ہے۔ اور پھر یہودیوں کے لیے چربی بھی منع تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو برباد کرے، جب ان کے لیے چربیوں کو حرام کیا گیا تو انہوں نے پگھلایا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ آج کل مسلمان بھی حرام چیزوں کو ہیلے بہانے سے سیل کر کے بیچ کے اپنے لیے مال کو حلال سمجھتے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائے تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور مجرم قوم سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جاتا۔ بات یہ کہ انسان کے اعمال یا تو اسے اللہ کی رحمت کے قابل بناتے ہیں یا پھر عذاب کے مستحق، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجرم قوم کو ہی عذاب دیتا ہے، اور ظالم کی سرکشی جتنی بھی بڑھتی جائے وہ اللہ کے عذاب کو نہیں ڈال سکتا، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان قریب کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ شرک کرنے والے اپنے شرک کا الزام کس کو دیں گے؟ اللہ کو۔ ہم اور ہمارے باپ دادا اس لیے شرک کرتے تھے کیونکہ اللہ نے ہمیں کرنے دیا تھا۔ کسی کام کو کرنے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے۔ مثلاً آپ کے بچے جو بہت ضد کرتے ہیں تو آپ کچھ باتیں ان کی مان لیتے ہیں نا، آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں اگرچہ آپ کا دل خوش نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے اجازت دی تو وہ پھر درست ہو گیا کام۔ اللہ کی رضا اس کی شریعت کی پابندی میں ہے، جو جتنا اس کی پابندی کرے گا اتنا ہی اللہ کو راضی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں کفر کرنے والوں کو کفر کرنے دیتا ہے، یہ شرک کرنے والوں کو شرک کرنے دیتا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اللہ کی رضامندی جن کاموں میں ہے ان کو بتانے کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ ہر بات پر دلیل حاصل کرنے کا طریقہ کیا؟ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، یعنی تمہارے پاس کوئی علم ہے یا اپنی بات کرنے کی کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمیں دکھاؤ۔ یعنی جب لوگ نامعقول بات کریں تو آپ ان سے کیا کہیں؟ دلیل مانگیں۔ اگر کوئی کہے مرغی حرام ہے، مثلا چکن، ویسے تو کوئی کہے گا نہیں، لیکن دلیل لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ۔ یعنی جو اس قسم کے دعوے کریں نا، کسی بھی چیز کو حرام قرار دیں جو آپ کے خیال میں حرام نہیں، تو آپ ان سے پھر دلیل مانگا کریں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، آپ کو قرآن سکھا رہا ہے۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کیا یہ بات تم کسی علم کی بنا پہ کہہ رہے ہو؟ ہم نے پڑھا تھا، لاؤ پھر کدھر پڑھا تھا، دکھاؤ۔ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہہ دیجئے پس کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ دلیل بھی کون سی مانی جائے گی؟ جو اوپر سے آئی۔ پھر اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو یہ گواہی دیتے ہوں کہ واقعی اللہ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر یہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ ہرگز گواہی نہ دیں۔ یعنی اگر اکثریت بھی کسی حلال کو حرام کہہ رہی ہے تو آپ نے ان کے ساتھ نہیں ملنا، اور نہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ساتھ کسی کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حق کی بنیاد کثرت تعداد نہیں ہوتی، دلائل ہوتے ہیں، اور دلائل بھی کون سے؟ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوں، اور نہ تم اس جان کو قتل کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. اس نے تمہیں ان سب باتوں کی تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. سب سے پہلے شرک سے پرہیز. کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، نہ کسی انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو، نہ پہاڑ کو، نہ پتھر کو، نہ دریا کو، نہ درخت کو، نہ کسی پرندے کو، کسی کو نہیں. کوئی چیز کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی فائدہ مند ہو، وہ پیدا کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتی. کیا ماں اور بچہ درجے میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ماں تو ماں نے پیدا کیا ہے اور بچہ بچہ ہے، وہ دونوں کا اپنا مقام ہے. اسی طرح اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی. مختلف چیزوں کو جو پوجا جا رہا ہے اس کی لاجک کیا دیتے ہیں؟ یا تو وہ چیز بہت بڑی ہے، یا اس کے نقصان سے ڈرتے ہیں، یا اس سے بہت فائدہ. مثال کے طور پر اگر گائے کو پوجتے ہیں تو کیوں پوجتے ہیں؟ دودھ ہے. زمین کو کیوں پوجتے ہیں؟ مدر ارتھ، نیچر کو. تو یعنی اس سے متاثر ہیں یا اس سے فائدہ سمجھتے ہیں اور پھر ہر چیز اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، حالانکہ پیدا اللہ نے کیا. اللہ کی صفت الخالق الخلاق جو ہے یہ کسی اور میں نہیں ہے، صرف وہی خالق. اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے اس کے الہ ہونے کی. اور پھر صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پال بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ وہی دے رہا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے. دوسری چیز تعلیمات میں سب سے اہم انسانوں کے حقوق میں والدین کے ساتھ احسان. والدین کے ساتھ احسان، کیونکہ والدین تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر بچے کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں. اور صرف پالتے نہیں بلکہ محبت سے پالتے ہیں، اپنے پر اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے. والدین اگر اولاد کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی کر بھی دیں تو ان کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کسی مدر کا ایک سوال آیا میرے پاس کہ مدر کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ بیٹی بہت ناراض ہے اس سے. کس بنا پر؟ کہ آپ مجھے چھوڑ کر جاب کرنے چلی جاتی تھیں، آپ نے میری کیئر نہیں کی، مجھے محبت نہیں دی، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ والدہ سے لڑتی. اب آپ خود سوچیں کہ ماں جاب کیوں کرتی تھی؟ انہی بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو شیطان کوئی نہ کوئی خیال دل میں ڈال دیتا ہے، جو ملا ہوتا ہے وہ تو بھول جاتے ہیں. اتنا جو انہوں نے بڑا کیا تمہیں، یعنی 24-25 سال کے تم ہو گئے اور تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور تمہاری تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور تمہارے لیے
چھت فراہم کی اور کھانا فراہم کیا اور پکا کے تمہیں کھلایا، کیا کیا نہیں کیا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں. ایک ایک دن کو انسان گنے اور سب کچھ بھلا کے انسان کہے آپ نے جاب کیوں کی، مجھے کیوں چھوڑ کے گئی تھی. تو جو خواتین شوقیہ جابز کر رہی ہیں نا اور بچے چھوٹے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے. یہی بچے کل بڑے ہو کر آپ ہی کے خلاف گواہی دیں گے اور آپ ہی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. اور والدین سے بدسلوکی جو ہے وہ جائز نہیں، چاہے والدین نے حق میں کوئی کمی بھی کر دی ہو، جاب کر لی ہو اور تمہیں نہ دیکھا ہو یا تمہیں چھوڑ کے کہیں چلے گئے ہوں. ویسے بھی کسی کی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے نہیں دینا چاہیے. اور والدین سے بدسلوکی انسان کو ناکام کر دیتی ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا. کیونکہ ماں کے جو آنسو نکلتے ہیں یا دل دکھتا ہے تو آہیں نکلتی ہیں اس کی جو عرش تک پہنچتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اولاد کا حق ہے کہ نہ پیدا ہونے سے پہلے اور نہ بعد اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے. بعض اوقات والدین کو اولاد کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور اولاد کو والدین کی وجہ سے رزق ملتا ہے، لہذا دونوں ہی ایک دوسرے کے قدردان ہوں. پھر ہر فحش کام کے قریب جانے کی حرمت بیان ہوئی ہے. فواحش، فاحشہ، فحشاء، فحش، ہر وہ قول یا فعل جو قباحت میں بہت بڑا ہوا ہو، جیسے زنا، شدید بخل وغیرہ، عمل قوم لوط اور چھپ کے زنا کرنا، چوری کرنا، یہ سب چیزیں. اور پھر گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ گناہ کے ارتکاب کا باعث بن جاتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں، اس لیے اس نے ہر طرح کی بے حیائی حرام کی ہے. اور باطنی فواحش جو ہے ما ظہر منہا و ما بطن، ان سے بھی آگاہ رہنا چاہیے. خیالات بھی فحش نہیں ہونے چاہیے، پاکیزہ ہونے چاہیے. پھر بغیر حق کے کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ سب ایسے کام ہیں جن کے ارتکاب سے عقل بھی قباحت محسوس کرتی ہے، اور ان چیزوں سے بچنے والا خیر کے رستے پہ چل پڑتا ہے. تو کرنے کا کام کیا؟ والدین زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہیں ان کے ساتھ احسان کریں، دعا کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کی شکل میں، ان کے رشتہ داروں کو پوچھ کر. اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. اور جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ وہ حکم ہے جس کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کس چیز کی تاکید ہے؟ کہ جب انسان بات کرے یا کوئی فیصلہ کرے تو عدل و انصاف سے کام لے، کسی کے بارے میں ناروا بات نہ کرے. ہر معاملے میں انصاف ہونا چاہیے، چاہے اپنے نفس کے خلاف جائے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وعدہ پورا کرو. اللہ کے نام پر کیے گئے لوگوں کے ساتھ جو عہد ہے ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. اور یہ شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے کہ انسان عہد پورا کرے، چاہے مشکل ہو پھر بھی وعدوں کو پورا کریں، خواہ اپنے بچوں سے کیا ہوا ہو یا بیوی سے یا دوستوں سے یا کسی سے بھی. الا یہ کہ آپ بالکل نہیں پورا کر سکتے تو پھر آپ ان سے معذرت کریں. اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے. ایگزٹ لے لیا تو دور چلے جاؤ گے. یہ وہ حکم ہے جس کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کا راستہ ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی دین اختیار کر لو تو آپ اللہ کے راستے پر ہو، اور کوئی بھی فرقہ اختیار کر لو تو آپ اللہ کے راستے پر ہو. آپ صحیح راستے پر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قرآن و سنت کی پیروی کریں، کیونکہ منزل تک پہنچانے والا سیدھا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ ہے. اس کے برعکس بدعات اور شبہات مختلف راستے ہیں، سبل ہیں، اور سچائی صرف اللہ کے راستے میں ہے. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی نیکی کرنے والوں پر اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن
قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے. جتنا وقت بھی اس کے ساتھ لگائیں گے اتنی ہی برکتیں پائیں گے. بس اس کی پیروی کرو، یہ اس لیے آئی ہے اس کو فالو کیا جائے، اور تقوی اختیار کرو. یعنی اس کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کی رحمت آئے گی.
تو گویا قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ کی رحمت پانے کے بہت سے راستے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سارے کا سارا برکتوں بھرا عمل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو کہ واقعی اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، بس یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض برتے۔ ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، ان قریب ہم برے عذاب کا بدلہ دیں گے، کیونکہ وہ ان سے اعراض کرتے تھے۔ اللہ کی آیات، قرآن کریم کی آیات بھی، کائنات کی نشانیاں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو اللہ نے آپ کو بھیجا اور آپ کو نشانی بنایا، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ تو بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بعض نشانیوں سے مراد آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کو بالکل واضح کر دے، جس کے سامنے آنے کے بعد امتحان اور آزمائش کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔ تو بعض لوگ قیامت کے دن کے آنے کے منکر ہیں، اور وہ اللہ کے آنے سے یا اللہ کا حکم آنے سے عذاب مراد لیتے ہیں، اور کچھ لوگ عرش پر رب کے مستوی ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو ویسے ہی لینا چاہیے جیسے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض آیات ربک سے مراد قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی لی گئی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی جو پہلے ظاہر ہوگی سب سے، وہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، اور نہ مومن کو نیک عمل فائدہ دے گا۔ یعنی اگر کوئی کفر پر ہے تو مومن ہونے سے فائدہ نہیں، مومن ہے تو اب درجات کی بلندی رک گئی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اور نشانیاں جیسے زمین سے جانور کا نکلنا، اور تو اس لیے ہمیں توبہ کو اور نیک اعمال کو کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ سے اچھے انجام کی امید رکھنی چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ تو دین میں ایسے اختلافات سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگ گروہوں میں بٹ جائیں اور پھر گروہ آپس میں ٹکرانے لگیں۔ علم کی کمی، سوچ یا فہم کی کمی کی وجہ سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کو چھوڑ کر صرف کسی کی تقلید کرتے ہوئے اس کی خاطر فرقہ بنا کے الگ ہو جانا یہ درست نہیں، کیونکہ تفرقہ، اختلافات اور جھگڑے اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی دعوت دی گئی ہے۔ جو کوئی ایک نیکی لایا تو اس کے لیے اس کی مانند 10 ہوگی، ایک کا بدلہ 10، اور جو کوئی ایک برائی لایا تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی جہاں ڈرانے کی بات پیچھے کی گئی وہاں بشارت کی بات بھی کی گئی کہ نیکی کرنے والوں پر اللہ کا خاص فضل ہے اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا انصاف ہے۔ فضل کیسے ہے؟ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے اور اس سے زیادہ بھی بڑھاتا ہے، 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ، اور جس کے لیے اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا دے، اور جو برائی چھوڑ دے اس کے لیے بھی اجر ہے، یعنی ارادہ کیا لیکن کی نہیں، تو ایسا شخص کبھی تو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اس پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے رک جانا کسی برائی سے یہ ایک عمل ہے اور اس میں نیت شامل ہے، تو یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ کبھی انسان کسی بھول کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، اس نے برائی کرنی تھی لیکن بھول گیا، اس پر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کیونکہ اس کی نیت نہ اچھی ہے نہ بری۔ اور کبھی انسان شدت سے غلط کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے کنٹرول میں یا بس میں نہیں کہ وہ کر سکے، تو یہ اس شخص کی طرح جو برائی کرتا ہے، اس پہ اجر کوئی نہیں ہے کہ نہیں کر پایا۔ تو کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت بخشی ہے، اس درست دین کی طرف جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جو یکسو تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔
سورت کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ اعلان کروائے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، پہلا اعلان کہ میرے رب نے میری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی ہے، اس درست دین کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ دوسرا اعلان، اس میں بھی خالص توحید کا اعلان ہے اور تمام اقسام کی شرک سے اظہار برات ہے۔ اور پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ باقی تو بعض ہے، نسک کا مطلب ہے قربانی کرنا، اور اس میں وسیع معنی بھی پائے جاتے ہیں، جیسے تمام طرح کے صدقہ خیرات وغیرہ۔ کفار مکہ کی قلبی، زبانی، جسمانی عبادتیں غیر اللہ کے لیے تھیں، کبھی کبھی وہ اللہ کو بھی اس میں شامل کر لیتے تھے، لیکن اسلام نے اسے قبول نہیں کیا اور ان کی نیکیوں کو بھی صفر کر دیا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جینا بدترین جینا ہے۔ اس لیے ہمیں رب العالمین ہی کا غلام ہونا چاہیے، اور متقین کا درجہ پانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے۔ ہم خود بھی اس سے بچیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ سمجھیں، اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ تیسرا اعلان ہے، یعنی ہر نبی پر وحی کی اتباع کرنا سب سے پہلے فرض ہوتا ہے، اور اعمال کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز برے ارادے ہیں، یعنی نیک نیتی کے سوا کام کرنا۔ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی نفس گناہ نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا اور یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور کسی بھی نعمت کا ملنا کیا ہے؟ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، کیونکہ قیامت تو آنے والی ہے۔ لہذا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ غفور الرحیم ہے، بخشش مانگ لی جائے، اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا